ہے کہ یہ خود بخود بنا ہے، یہ مفروضہ غلط ہے، یہ نہیں ہو سکتا، ڈارون کی تھیوریاں مر گئیں، یہ نہیں ہو سکتا، اس کی کوئی لاجک نہیں بنتی کہ یہ سب کچھ خود بخود بن گیا، کوئی بنانے والا ہے۔ کون ہے وہ ہم نے بتانا تھا، ہم سو گئے، بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ میرے رب کی قسم، اسلام کو پھیلانے کا اس وقت سے بہتر اور کوئی موقع نہیں ہے کہ ساری دنیا کے پاس کوئی نظریہ نہیں رہ چکا، نظریاتی طور پر میدان خالی ہے، ہمارے پاس قرآن ہے، قرآن ہے، قرآن ہے، بے بدل بے مثل۔ لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون به ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ بلاؤ ساری دنیا کے نکتہ ور، بلاؤ ساری دنیا کے فلسفی، بلاؤ ساری دنیا کے ادیب و فصیح و بلیغ، ان سے کہو ایک سطر اس قرآن جیسے لکھ کے دکھا دو، نہیں دکھا سکتے۔ عبداللہ بن مقفع عباسی دور میں اور اموی دور کا ایک ادیب گزرا ہے، پہلے مجوسی تھا پھر مسلمان ہوا، ابو جعفر منصور نے اس کو قتل کروایا۔ اس سے کسی نے کہا، وہ ایسا ادیب تھا کہ عربوں کو بھی مات دے گیا تھا، اس سے کسی نے کہا تم قرآن کے برابر کلام تیار کرو، منہ مانگی دولت لو، غیر مسلموں نے کہا، انہوں نے کہا 1 سال کا پہلے راشن دو، پھر میں کلام تیار کروں گا، اس کے بعد معاملہ طے ہوگا۔ انہیں 1 سال کا راشن، کتابیں، ہر چیز اس کو مہیا کی، اور اس نے دروازہ بند کیا اور اندر ہو کے بیٹھ گیا۔ 1 برس کی محنت کے بعد ایک کلام تیار کیا کہ یہ قرآن کے برابر ہے، تو باہر نکلا مطمئن ہو کر، گلی میں سے گزرا، کھڑکی کھلی تھی، ایک چھوٹی بچی گلی کی طرف منہ کر کے قرآن کھول کے پڑھ رہی تھی، یہ گزرا اور ادھر سے اس بچی کی یہ آیت اس کے کانوں سے آ کر ٹکرائی، وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِجِ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ ہائے مجھے معاف کرنا، امت کے سامنے آج قرآن پڑھنا ایسے ہے جیسے قبرستان کو سنانا، کہ میرا اللہ کیا کہتا ہے، اتنی تو سوجھ بوجھ پیدا کرتے۔ کوئی عالم بننا فرض نہیں ہے، عالم بننا مستحب ہے، وہ لیکن اللہ کے پیغام کو سمجھنا تو فرض ہے کہ میرا اللہ تمہیں کیا کہہ رہا ہے۔ جب وہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تو آپ کو تو کچھ کہہ رہا ہے۔ یہ آیت وہ ہے جس نے عبداللہ کے پورے بدن پہ راشا طاری کر دیا، کانپنے لگا، وہاں سے واپس ہوا، جا کر اپنے ساری 1 سالہ محنت کو پھاڑ کے پھینک کر کہنے لگا میرے کلام کو تو ایک آیت کھا گئی، میں کیا پیش کروں گا۔ یہ قرآن کی عجیب و غریب آیت ہے، اس میں 19 لفظ ہیں اور 21 بلاغت کی اقسام ہیں، الفاظ تھوڑے، اقسام بلاغت زیادہ، اسے کائنات کے رب کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ تو انسانیت نکل سکتی ہے اندھیرے غاروں سے اگر نکلو، اگر آپ نکلو۔ تبلیغ میں ہم یہی پیغام لوگوں کو دے رہے ہیں۔ تبلیغی جماعت کوئی جماعت نہیں ہے، ایسا جماعتیں کوئی فرقہ واریت کو بھڑکانے والی نہیں ہیں، یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اللہ کا پیغام ساری دنیا میں پہنچا دو، پھیلا دو۔ تو میرے بھائیو، جب اللہ ہی سب کچھ ہے تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زمین کپ کپائے، تھر تھرائے اور پہاڑوں پہ لرزہ طاری ہو جائے اور عمارتیں زمین میں دھنس جائیں اور ایک خوفناک صورتحال انسان دیکھنے بیٹھیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کو پتہ ہی نہیں چلا اور ہو گیا؟ ایک طبقہ کہتا ہے بنایا اللہ نے ہے پر اب اللہ فارغ بیٹھا ہوا ہے، اب اللہ کا کوئی عمل دخل نہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، اور اللہ کہتا ہے یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے
تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله. بتاؤ ان عقل کے پرستاروں کو کہ ابھی تک اللہ نے لگام کسی اور کے ہاتھ میں نہیں دی، بنا کے آزاد نہیں چھوڑا. دھرتی اسی کی ہے، اسی کی مانے گی، آسمان اسی کا ہے، اسی کی مانے گا، بادل اللہ کے، ہوائیں اللہ کی، چاند تارے اللہ کے. ہے میرا وجود میرا ہوتا تو میں بوڑھا کیوں ہو جاتا ہوں؟ میں کب چاہتا ہوں میں بوڑھا ہو جاؤں؟ میں مر کیوں جاتا ہوں؟ میں کب چاہتا ہوں کہ میں مر جاؤں؟ دھرتی ہماری ہوتی تو ہم نے کب چاہا تھا؟ پتھر سے پتھر دل بھی نہ چاہے گا کہ پہاڑ ہل جائیں اور 1,00,000 انسان یا جتنے بھی اللہ ہی جانتا ہے وہ موت کی وادی میں چلے جائیں. کوئی اور ہے جو یہ فیصلے کرتا ہے. اس بات کا ہمیں یقین ہے کہ اس کا فیصلہ ظلم سے پاک ہے. قرآن میں 5 دفعہ اللہ نے کہا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور کئی دفعہ کہا إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا. اللہ اپنی صفائی پیش کر رہا ہے، میں ظالم نہیں ہوں، ظالم تو تم ہو. إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، ظالم تم ہو، تمہارا اللہ نہیں ہے. کریم رحیم ذات ہے. تو اللہ نے بنانے کے بعد اپنے قبضے میں رکھا، آزاد نہیں چھوڑا. دن ہو، رات ہو، موسم ہو، برسات ہو، آندھی ہو، ہوا ہو، سرسر ہو، صبا ہو، عقیم ہو، حاملات ہوں، ذاریات ہوں، جاریات ہوں، اور یہ ساری ہواؤں کے نام ہیں جو قرآن میں آئے ہیں. اور پتھر ہوں، پہاڑ ہوں، آبی ہو، خاکی ہو، ناری ہو، نوری ہو، ہوائی ہو، فضائی ہو، خلائی ہو، عرشی ہو، فرشی ہو، فرشتے ہوں، انبیاء ہوں، انسان ہوں، جنات ہوں، نباتات ہوں، جمادات ہوں، حیوانات ہوں، جھپٹنے والے ہوں، غرانے والے ہوں، پھنکارنے والے ہوں، بل کھانے والے ہوں، تیرنے والے ہوں، چنگھاڑنے والے ہوں اور دھاڑنے والے ہوں. ان سب پر ایک اللہ کی حکومت ہے. یہ ایک پل نہ ادھر ہو سکتے ہیں نہ ادھر ہو سکتے. ہاں پیچھے لوٹو، جون کی ایک گرم دوپہر ہے، 13 جون 353 قبل مسیح. ہاں جس کو BC کہتے ہیں، 353 BC ہے. اور دنیا کا فاتح آدم 33 سال کی جوانی میں 33 سال کی جوانی میں بابل کے بستر پر ایڑیاں رگڑ رہا ہے. جسے دنیا سکندر اعظم کے نام سے جانتی ہے، وہ چوہے کی طرح بے بسی کی موت مرا. اور وہ یہ کہہ رہا تھا کوئی ہے جو مجھ سے میری ساری سلطنت لے لے اور مجھے مقدونیہ پہنچنے کی مہلت دے دے، میں گھر میں مرنا چاہتا ہوں. بدبخت ظالم، جب تو نے کھوپڑیوں کے مینار بنائے، خون کی ہولی کھیلی، اس وقت تجھے کیوں نہ یاد آیا کہ کوئی تیرے اوپر بھی ہے؟ مر گیا. بابل میں یونانی بھی جلا دیا کرتے تھے، جل کے ختم ہو گئی، راکھ بھی بکھر گئی، ہڈیاں کیا راکھ بھی بکھر گئی. اس کا بیٹا ملتان میں خود قتل ہو گیا تھا، وارث پہلے مرا، خود بعد میں مرا. سلطنت 3 جرنیلوں میں تقسیم ہوئی اور پھر اللہ نے اس کو ہوا منثورہ کر دیا، ریت کی طرح ہوا میں اڑا دیا. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا.
پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ